بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین اجلاس، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، قابل اکرام و توقیر معزز و محترم علماء کرام، اور انتہائی قابل قدر عمائدین و اراکین شہری جمعیت اہل حدیث مکرانہ، تمام دور اور نزدیک سے آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے میں ایک بار پھر آج بتاریخ 3 ستمبر 2025 بروز بدھ میں آج اپنے اہل توحید بھائی اور بہنوں کے بیچ مکرانہ کی سرزمین میں مسجد والدین کے منبر و محراب سے جڑ کر آپ سامعین تک کتاب و سنت کی بات پہنچانے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین آج کا جو موضوع ہے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، سب سے پہلے مجھے اور
آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں یہاں کی مقامی جمعیت اور شہری جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں۔ بطور خاص فاضل مکرم برادر گرامی فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح فاضل دوست محترم شعیب مدنی حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم کے تمام ممبران کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ان کی کوششوں کے نتیجے میں میں آپ کے روبرو آ سکا۔ سفر کی سہولتیں میسر آئیں اور الحمدللہ آپ سے ملاقات کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی محفل ذکر میں بار بار جمع ہونے اور افادہ و استفادہ کا موقع اللہ رب العالمین فراہم فرمائے۔ ہم سب کے لیے ایسے اجلاس اور اجتماعات کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے، اور جن بھائیوں نے جمعیت کے ذمہ داروں نے اسے رچایا، سجایا اور بسایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ وعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی ہدی رسول مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں کتاب ہدایت ملی، جنت کا راستہ ملا، آپ کی پیاری پیاری سنتوں بھری زندگی ملی، کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس ماہانہ دعوتی و اصلاحی اجتماع میں موضوع خطاب ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ یہ موضوع سننے کے لیے آپ کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ موسم ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس پڑوس کا ماحول ہمیں یہ سوال کرنے پر اکسا رہا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ قمقمے، یہ قندیلیں، یہ لائٹنگ اور یہ تمام طرح کی تیاریاں ہم سے پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اے امتی بتا تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ عید منانے کا جواز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں، بس اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آج اللہ کی توفیق سے مجھے یہ مائک ملا ہے، مسجد والدین کی گود ملی، اس کے منبر و محراب سے ہم جڑ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے صاف اور سلیس انداز میں بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے بھائی اور بہنوں تک، پڑوسیوں تک، رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، یہ سوال کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، جواب بہت سمپل ہے۔ الحمدللہ اس سوال کا جواب آج ہمارے مکتب کا ادنیٰ سا طالب علم بھی جانتا ہے۔ بولو بھائی، جانتا ہے کہ نہیں؟ دلیل ہمیں اللہ کے قرآن سے لینا ہے یا نبی کے فرمان سے لینا ہے یا منہج سلف سے ہمیں ڈھونڈنا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ تو اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ پیارے رسول تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ تو اس بارے میں ہمیں پیارے رسول نے کیا دیا ہے؟ آئیے نبی کے فرمان سے، آپ کی حدیث سے ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں بھائیو؟ 2۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے، اور باب باندھا ہے باب صلاۃ العیدین، 2 عیدوں کی نماز کا بیان، حدیث نمبر 1134۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ، آپ کے انصار صحابہ کرام، وہ سال کے 2 دنوں میں کھیل کود کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ہذان الیومان، یہ کیسے دن ہیں میرے صحابہ؟ یہ دونوں دن جس میں آپ کھیل کود کر رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا تھا کہ پیارے رسول، آپ کے آنے سے پہلے، یہ اسلام ملنے سے پہلے، ہم ان 2 دنوں میں زمانے جاہلیت سے کھیل کود کیا کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، بس آج بھی اسی کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اسلام ملا پر ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ ان کے سامنے ارشاد فرمایا اور کہا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیر منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ میرے صحابہ، اللہ نے تو آپ کو ان 2 دنوں کے بدلے بہت بہترین دن عطا فرمایا۔ یہ جو 2 دن کھیل کود آپ کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، ان کے مقابلے اللہ نے 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، ان میں خوشیاں کرو، ان میں کھیل کود کرو، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرو۔ وہ 2 دن یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک تو عید الفطر کا دن ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ کتنی واضح حدیث ہے میرے بھائیو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب خوشی اور مسرت کے کھیل کود کے دن کے لیے جب انہیں آپ نے کچھ دینا چاہا تو آپ نے انہیں 2 عیدوں کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً 53 سال گزر چکے تھے۔ کتنے سال گزر چکے تھے بھائیو؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی زندگی میں نبوت ملی، مکے میں ملی، وہاں 13 سال تک آپ نے زندگی گزاری اور پھر ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، انصار صحابہ کے اس سرزمین پر، اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر
تو 40 اور 13 ملا لیجئے تو کم سے کم کتنے ہو گئے بھائی بولو؟ 53 سال آپ کی پیدائش کے بعد گزر چکے تھے. یعنی کم سے کم 52 مرتبہ تو ضرور آپ کا برتھ ڈے آیا ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اگر آپ احادیث کا ذخیرہ کھنگالیے تو کبھی آپ کو نہ ملے گا کہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن کے نام پر کسی طرح کا جشن، کسی طرح کی عید اور کسی طرح کا کوئی خاص فنکشن کیا ہو. نہیں، آپ نے جو بتایا اپنے نبوت کے ان ایام میں جب آپ نبی بنائے جا چکے ہیں، آپ کے سر پر رسالت کا تاج پہنایا جا چکا ہے، تو آپ نے 2 عیدیں ہمیں عطا فرمائی. آپ نے خود منایا، آپ کے صحابہ نے بھی منایا. تو بس جواب تو بالکل واضح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اگر اسی پر ختم کر دیا جائے کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں امتیوں بتاؤ، تو میرے بھائیو جواب کیا ہے؟ 2 جو نبی نے ہمیں دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن آئیے جائزہ لے لیتے ہیں. آج ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں. یقیناً میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان بھائیوں کے دل میں نبی سے محبت، یہ بہنیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں نبی سے، اس لیے آپ کی پیدائش پر خوشی منانا چاہتی ہیں. مجھے ان کی نیتوں پر بالکل ڈاؤٹ نہیں، لیکن بس ان تک پیغام ہی پہنچانا ہے کہ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اظہار محبت کا جو طریقہ صحابہ نے اپنایا تھا، ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے. ہمارے اسلاف نے نبی سے محبت کا اظہار جن طریقوں سے کیا تھا، ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنا چاہیے. نئی چیز ایجاد کر کے، نیا راستہ اپنا کر ہم نبی سے محبت کا اظہار کریں گے تو ہماری محبت کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. اس لیے آج کا یہ موضوع کیا ہم بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ فیکٹ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اور اس جشن کی حقیقت کیا ہے، منانا چاہیے یا نہیں. اگر منانا چاہیے، دلیل ہے تو آؤ میرے بھائیوں، رکھو، سمجھو اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرو. اگر وہ دلیل واقعی ایسی ہے کہ یہ ایکسیپٹ کیا جائے، وہ اللہ کے قرآن کی ہے، نبی کے فرمان کی ہے، تو اللہ کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صرف میں نہیں، ہماری جماعت کے تمام علماء مساجد کے ممبر و محراب سے ان دلیلوں کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارا مشن یہی ہے، نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا. لیکن میرے بھائیوں، اگر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے قرآن سے اس کی دلیل نہیں ملتی، پیارے نبی کے فرمان میں کوئی پروف ہمارے اس جشن کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے لیے اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیجیے. ایک بار بیٹھ کر سوچ لیجیے، غور کر لیجیے کہ محبت صرف ہمیں کیوں ہے، سارے امتیوں کو ہے، تو آخر سارے امتی ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ بولو بھائی، سوال ہے کہ نہیں؟ تو آؤ ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ مولانا کیا بات کرتے ہیں آپ، آخر بغیر دلیل کے جشن ہے، بغیر دلیل کے اسے منایا جا رہا ہے. دلیل ہے، ہمارے عالموں نے بتایا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، لاؤ بتا دو کیا ہے وہ. کہتے ہیں دیکھو، ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اس کی دلیل، اس کے اشارے موجود ہیں کہ عید میلاد مناؤ. کہاں پر ہے بھائی؟ دیکھو سورہ مریم پڑھو، سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 33. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک نبی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ مجھ پر سلامتی ہے اللہ کی طرف سے میری پیدائش کے دن، اور جس دن میری وفات ہوگی اس دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیا. ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں،
امام اعظم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قابل ذکر ہے تو ہمارے نبی کی کیوں نہیں؟ ہمارے نبی تو امام اعظم ہے، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ ہاں مولانا کیا بات آپ نے بتائی؟ سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیر کہی جاتی ہے، اور پھر آگے کیا 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 جاتا ہے وہ سب آپ سنتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن مجھے طنز نہیں کرنا، مجھے اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے، مجھے اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ٹھیک ہے یہی دلیل جو آپ نے ذکر کیا ہے، آؤ ذرا غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا اور ہمارے نبی کے پیدائش کا ذکر کیوں نہیں؟ کیا ہمارے نبی کی شان کم ہے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے نبی کی شان تو بڑی عظیم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا خطاب اللہ نے آپ کو دیا ہے، سب سے عظیم بلند اخلاق والے آپ تو سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیوں؟ نبی آخر الزماں کا کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ تو جواب سن لو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کیا ہے کہ اس نبی کی پیدائش عام نبیوں سے ہٹ کر معجزاتی انداز میں ہوئی۔ بلا باپ کے آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی ماں کا نام تو مریم ہے، لیکن اگر عیسیٰ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے والد کا نام بتاؤ تو ان کے پاس کوئی بات بولو، ان کی ماں مریم بڑی پاک دامن، بڑی پاک باز خاتون، کنواری مریم، اللہ کی وہ بندی جنہوں نے نکاح نہیں کیا لیکن اللہ کے حکم سے بچے کی پیدائش ہوئی، لے کر قوم میں آئیں، حالانکہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شیر خاری کی حالت میں بچپنے میں اللہ نے بولنے کی طاقت گویائی عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام پر جو اعتراضات ہو رہے تھے اللہ نے اس کا جواب لوگوں کو دیا، اور اسی معجزاتی پیدائش کا ذکر کرنے کے لیے مریم پر لگی ہوئی تہمت اور الزام کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ، ان کی پیدائش کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بھائیو آگے آ جاؤ، آگے کی طرف آ جائیے، آگے کی صفحیں مردوں کی بہتر اور افضل ہوتی ہے، بعد میں آنے والے بھائیوں کو بآسانی جگہ مل سکے گی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیوں؟ تاکہ مریم پر لوگ جو سوال اٹھا رہے تھے، ان کی عزت و آبرو پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تمہارے ابو تو ایسے برے آدمی نہیں تھے، مریم تمہاری ماں بھی تو بری نہیں تھی، تم میں یہ خو اور بو کہاں سے آ گئی؟ تم یہ بلا نکاح کے بچہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ مریم، اللہ اکبر، زمانے کو پتہ نہیں، اس لیے الزامات لگ رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، مریم کا پاک صاف دامن داغدار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے ان کے بیٹے عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے خدشات، شبہات دور ہو جائیں اور لوگ مریم کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں، مریم کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور میرے اس نبی کی نبوت کا اقرار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں،
آپ کی پیدائش ایک جوڑے کے آپسی تعلق کی بنا پر ہوئی. آپ کی پیدائش ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے والد عبداللہ تھے اور آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا. تو ماں اور باپ کے آپسی تعلقات کی بنیاد پر آپ اس دنیا میں آئے. کوئی سوال آپ کی پیدائش پر تھا ہی نہیں. جیسے ہم اور آپ میرے بھائی اللہ نے ایک نظام دیا ہے, ہم جس طریقے سے جس نظام کی بنیاد پر اس دنیا میں آئے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اس لیے نبی کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. کہ دنیا تک پڑھا جاتا رہے گا اور کنواری مریم کو پاک دامن کہا جاتا رہے گا, لگنے والے الزامات کا دفاع کیا جاتا رہے گا, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا دفاع کیا ہے. تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے بھائی, تو یہ بات اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ برتھ ڈے یہ اگر منانے کی چیز ہوتی تو پیارے نبی نے خود اپنی زندگی میں کم سے کم آپ نے 22 سے 23 مرتبہ اپنی زندگی میں نبوت کے بعد آپ نے برتھ ڈے اپنا پایا ہے, لیکن ایک بار بھی آپ نے بولو منایا نہیں, منایا میرے بھائی. اچھا, دوسری بات یہ بتائیے کہ قرآن کی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر آج اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ میلاد کی دلیل ہے, اس لیے ہمیں جشن منانا ہے, عید منانا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ کہ پیارے نبی جن پر قرآن نازل ہوا وہ خود نہیں سمجھ سکے, اور نعوذ باللہ انہوں نے اپنے صحابہ کو بھی یہ نہیں بتایا. تو یہ نبی کی شان میں کہیں گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں ہم؟ بولو بھائیو, ذرا غور کرو نا. قرآن کا مفسر اعظم, جبریل کا شاگرد, آمینہ کا لال, جس کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگوں کے لیے کھول کھول کر اس کی تفسیر بیان کر دو. تو نعوذ باللہ آپ نے زندگی بھر نہیں سمجھا اور نہ آپ نے صحابہ کو سمجھایا. تو غور کرو میرے بھائیو, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے, تو اس کا مطلب آج کا عالم دین یہ دعویٰ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار, آپ کے صحابہ سے آگے. اور ایسا اگر ہم سوچ رہے ہیں تو ہمارے فکر اور سوچ میں کمی ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. جی کہتے ہیں اچھا مولانا اس کا جواب تو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اس میں تو میلاد کی دلیل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور سے ہوئی تھی, اللہ نے ان کی ماں کی عزت و آبرو کا دفاع اس میں کیا ہے, اس لیے ان کی برتھ ڈے کا ذکر اس میں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھو تو صحیح میرے بھائی, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کون منا رہے ہیں؟ ہاں بولو, عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں. یہاں بھی ذرا سا غور کر لیں. ہاں, ہمیں تو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا, اے مومنو ایسا کرو, اہل کتاب کی مخالفت کرو. مومنو ایسا کرو, اہل کتاب کی مخالفت کرو. اور یہاں کرسمس وہ منا رہے ہیں اور جشن میلاد ہم, تو ایک ساتھ ہوئی یا نہ ہوئی؟ حالانکہ نبی نے نہیں منایا, حالانکہ نبی کے صحابہ نے نہیں منایا. تو میرے بھائی غور کرو, کہیں ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پر تو نہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آپ کو تلاش کرنا چاہیے, قابل غور. کہتے ہیں مولانا اچھا ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ نے سمجھا دیا, پر قرآن میں ایک جگہ اور بھی تو ہے میلاد کا ذکر. کہاں ہے بھائی بتاؤ, میری بہن کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں سورہ یونس سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 58 میں ہے. اللہ کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ نبی آپ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں یعنی مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے, یہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے.
تو کہاں ہے میلاد کا ذکر؟ کہاں مولانا سمجھے نہیں آپ؟ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح، کہاں ہے میلاد کا ذکر؟ ارے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے. تو یہ بتاؤ نا، اللہ کا سب سے بڑا فضل، اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش نہیں ہے؟ تو عوام کہتی ہے واہ مولانا واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی دور کی کوڑی لے کر آیا. ہاں میرے بھائی، عوام کی طرف سے آتے ہیں نا نعرے کہ مولانا کیا بات لے کر آئے. اچھا لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جس پر خوش ہونے کی بات اللہ نے کہی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کر لیتے تو اس کا جواب قرآن کی اسی صورت میں اس آیت سے ایک نمبر پہلے یعنی آیت نمبر 57 میں موجود ہے. اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن وہ 57 نمبر کی آیت شاید عوام کو پڑھ کر نہیں سنائی گئی. 58 نمبر دے دیا گیا اور اپنی طرف سے اس کی تفسیر اور اس کا ایکسپلینیشن عوام تک پہنچایا گیا اور عوام نے تالیاں بجائیں اور واہ واہ کر دیا، کیا بات ہے، اور اس طرح میلاد کی دلیل نکل آئی. لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو اس آیت میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ایک آیت پہلے پڑھ لیجئے، سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 57 کیا کہتا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ دونوں آیتیں لگاتار ہیں. تو آیت نمبر 57 کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر 58 کا سنیے اور پھر آپ جواب دیجئے کیا مطلب ہے فضل اور اللہ کی رحمت کا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، او ہیومن بینگ، او مینکائنڈ، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت والی بات تمہارے رب کی طرف سے. نصیحت والی بات یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، نصیحت والی بات آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. شفاء لما فی الصدور، جس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کی اصلاح اسی سے ہوتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہے یعنی قرآن، اور جو سراپا رحمت ہے، مہربانی ہے مومنوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، تو نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ فضل اور اس کی یہ رحمت، اس پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اب آپ بتاؤ بھائی، میری بہنوں، جب آپ کے حوالے یہاں جو آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اے مومنوں خوش ہو جاؤ، تو اس اللہ کی فضل اور رحمت سے مراد نبی کی پیدائش ہے یا قرآن کا نزول؟ بولو بھائیو، کیا ہے؟ بولو، قرآن کا نزول ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے امتیوں، اے انسانوں، دیکھو یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا نا، جس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے، جو تمہارے لیے نصیحت والی بات بھی ہے، جو تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. پڑھو، سمجھو تو ہدایت پر آ جاؤ، اور جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت و سراپا مہربانی ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. تو بات واضح ہو گئی کہ یہاں میلاد کی دلیل نہیں، یہاں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیو بات بالکل صاف ہے نا؟ قرآن کی اس آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں میلاد کی دلیل ہے بھائیو، بولو. لیکن سن لو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نبی کی پیدائش پر خوش نہیں ہونا چاہیے، آگے میں بھی کہوں گا خوش ہونا ایمان کی پہچان ہے، لیکن کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ بھی بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ہم نبی کی شان میں توہین کرنے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے نہیں آئے.
کیا صحیح راستہ ہے جس پر نبی نے اپنے صحابہ کو چلایا، ہم بھی اس پر چلیں، یہ بتانے کے لیے اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کی ان آیات میں جشن میلاد کی کوئی دلیل آپ کو ملی؟ بولو بھائیو، نہیں ملی۔ کہتے ہیں اچھا مولانا ٹھیک ہے، قرآن کا جواب آپ نے دے دیا، قرآن کی آیات ہمیں سمجھا دیا آپ نے، لیکن حدیث میں بھی تو اس کا ذکر ملتا ہے نا، آپ کس کس چیز کا جواب دیں گے؟ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی بتا دو حدیث میں کہاں ہے۔ کہتے ہیں دیکھو صحیح بخاری جس کو آپ بھی مانتے ہو ہم سب مانتے ہیں، اس صحیح بخاری کتاب النکاح 5101 نمبر کی حدیث میں ہے، راوی عروہ بن زبیر ہیں، ان کا اثر ہے۔ کیا ہے بھائی وہ؟ ذرا بتاؤ تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، کیا ہے؟ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ابو لہب کے پاس ایک لونڈی، ایک بادی تھی، سویبہ۔ تو جب محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سویبہ لونڈی کو خبر ہوئی کہ ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو وہ سویبہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا ابو لہب خوش ہو جائیے، آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں اللہ نے پھول کھلایا ہے، ان کے آنگن میں چاند اتر آیا ہے، آپ کو بھتیجا ملا ہے۔ سویبہ کی یہ خبر سن کر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا خوشی کے مارے، اور کہا سویبہ آج سے تم لونڈی نہیں ہو، آزاد کر رہا ہوں تمہیں، اتنی بڑی نہیں خبر لے کر آئی ہو، مجھے بھتیجا ملا، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ سویبہ آزاد ہو گئی، اور آزاد ہونے کے بعد سویبہ نے محمد بن عبداللہ کو، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سویبہ نے نبی کو دودھ پلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی ماں آمنہ کا دودھ پیا ہے، اسی طرح ایک دایا تھی، دایا حلیمہ صحابیہ، پیارے نبی نے ان کا دودھ پیا ہے، اور ایک تیسری خاتون جن کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، جو آپ کی رضائی ماں بنتی ہیں، ان کا نام کیا ہے بولو بھائیو؟ حضرت سویبہ۔ تو دیکھو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا، اور اس کا صلہ کیا ملا؟ اسی اثر میں عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ فقال ما بالک یا ابا لہب، کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بڑی پریشانی میں ہے، تو پوچھا ماں بالو کا، کیا حال ہے آپ کا؟ تو ابو لہب نے جواب دیا، خواب کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خواب، کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا، اس کا نام بھی یہاں منشن نہیں ہے۔ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ لم الق بعدکم الا انی سقیت بعتاقۃ سویبہ، مجھے جب سے جدا ہوا ہوں آپ لوگوں سے پریشانی سے چھٹکارا نہیں ملا ہے، آرام نہیں ملا مجھے، ہاں مگر اتنی سی بات ہے کہ میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو جو آزاد کر دیا تھا نا، اس کے بدلے مجھے تھوڑا سا پانی پلایا گیا ہے۔ تو بھائی میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں نہیں سمجھے؟ ارے دیکھو نا، ابو لہب نے نبی کے پیدائش کی بشارت سنی تو لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قبر میں اس کو پانی پلا دیا۔ تو اگر ابو لہب جیسے کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے، تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ تو عوام کہتی ہے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مولانا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابو لہب اس لیے خوش ہوا تھا کہ نبی پیدا ہوئی؟ بولو بھائیو، یا اس لیے خوش ہوا تھا کہ بھتیجا آیا؟ بولو، بھتیجا پیدا ہوا، جیسے ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں ہمارے بھائی کے آنگن میں پھول کھلے ہیں، کلی کھلی ہے، بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا، ہم سب خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہم عقیقے میں شریک ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟
تو یہ ایک فطری خوشی تھی جو ابو لہب کو ہوئی، یہ ہم سب کو بھی ہوتی، آپ بھی اپنے یہاں خوش ہوتے ہیں. تو اس میں میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل یہ بتا رہی ہے کہ بھتیجے کی پیدائش پر وہ خوش ہوا، اور وہی بھتیجا بڑے ہو کر جب نبوت کا اعلان اس نے کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، آگاہ کرو. تو نبی نے جمع کیا، آ جاؤ بنو ہاشم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ابو لہب بھی آیا آپ کے خاندان میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیغام سنایا، لوگوں بولو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج ہتھیار بردار ہو کر کھڑی ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے والی، صبح سویرے حملہ ہو جائے گا، تو بولو مانو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں، اس لیے کہ بچپن سے اب تک آپ کی زبان سے اس معاشرے نے، سماج نے کبھی ایک جھوٹ بھی بولو نہیں سنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہو ہم مانیں گے سچ. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسالت کا تاج پہنایا ہے. تو دیکھو اے مکے والوں، یہ خانہ کعبہ میں جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو نا، ان سجدوں کا تنہا مستحق اللہ ہے، اکیلی اس کی ذات ہے. یہ رکوع اور سجدے اسی کے لیے ہونی چاہیے. اللہ اپنے لیے اس عبادت کو، اپنے علاوہ کے لیے اس عبادت کو پسند نہیں کرتا، اور جو ایسا کرے گا وہ شرک کرے گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. تو عذاب جہنم اس کے لیے تیار ہے. لوگوں میں تمہیں اس سے آگاہ کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس موقع پر ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ جب یہ پیغام نبی نے دیا تو ابو لہب نے نبی کو لعن طعن کیا، بد دعا دی اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا. آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک و برباد ہو جاؤ، اس کام کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا تو نے؟ نعوذ باللہ من ذلک. کہہ رہے نبی کی شان میں گستاخی کی اس نے. نبی نے تو صبر کر لیا، لیکن اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے گستاخ کو سزا دی، اور سزا کے طور پر قرآن کریم نے ایک پوری سورت نازل فرما دی. ہم سب جانتے ہیں، آج ہمارے مکتب کا چھوٹا سا بچہ بھی اس سورت کو یاد رکھتا ہے. میرے بھائی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ اللہب. سورۃ اللہب. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر. رہتی دنیا تک تمام امتی اسے پڑھتے رہیں گے، اور ابو لہب پر میرے بھائیوں قرض کرتے رہیں گے، لعن طعن کرتے رہیں گے، بددعا اسے ملتی رہے گی اللہ رب العالمین کی. تو میرے بھائیوں بتاؤ، ابو لہب اس لیے خوش ہوا تھا کہ نبی آئے ہیں؟ بولو نہیں، وہ تو نبی کا دشمن ہو گیا، نبی کی شان میں گستاخی کی اور اللہ رب العالمین نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. تو ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی، کس کی سنت پہ آپ چل رہے ہو اگر برتھ ڈے منا رہے ہو؟ اور یہی اگر آپ کی دلیل ہے تو پھر سن لو، یہ ابو لہب کا طریقہ تو ہے، ابو بکر کا نہیں، صدیق اکبر کا نہیں، فاروق اعظم کا نہیں، عثمان غنی کا نہیں، علی بن ابی طالب کا نہیں، زبیر بن عوام کا نہیں، عبد الرحمن بن عوف کا نہیں، ابو طلحہ کا نہیں، سعد بن ابی وقاص کا نہیں ہے، سعید بن زید کا نہیں ہے، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ کا نہیں، تمام صحابہ کا میرے بھائی یہ طریقہ نہیں، یہ وطیرہ نہیں، یہ ان کی سنت نہیں ہے. یہ اگر ہے تو اس دشمن رسول کی جس سے ہم کو نفرت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نفرت کی دعوت دی. تو میرے بھائیوں اس میں میلاد کی دلیل ہے کہیں؟ اور سن لو، یہ جو واقعہ صحیح بخاری میں ہے یقیناً ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5101، لیکن یہ نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ اثر ہے کس کا؟ عروہ بن زبیر کا. اور یہ خواب ہے جو عروہ بن زبیر نے بیان کیا ہے، جو انہوں نے سنا کہ ابو لہب کے بعد رشتہ داروں نے ایسا ایسا دیکھا اور ایسا ایسا انہوں نے بیان کیا، تو عروہ بن زبیر نے بیان کر دیا. وہ چونکہ اس کی سند صحیح ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو درج فرمایا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ خواب نبی کا ہے یا نبی کے علاوہ کا ہے؟ بولو، نبی کا خواب ہے، نبی کے علاوہ کا.
اور دین میں اگر کوئی خواب حجت اور دلیل ہے تو کس کا؟ نبی کا خواب ہے۔ نبی کے امتی کا خواب وہ سچا ہو سکتا ہے، لیکن سچا ہونے کے بعد بھی وہ دین میں دلیل بن سکتا ہے۔ بولو، اس کی بنیاد پر ہم کوئی قانون قاعدہ اسلام کا میرے بھائیوں بدل سکتے نہیں۔ تو پھر آج جو چیز نبی کے زمانے میں نہ منائی گئی، جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہ منائی گئی ہو، اسلاف کرام نے جس کو منانے کی اجازت نہ دی ہو، منہج صحابہ سے جو ثابت نہ ہو، آج ہم اسے اگر کرنے جا رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں ہر قدم پر سوچنا چاہیے کہ نبی کی مخالفت، نبی کے صحابہ کے راستے کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اگر نبی کے طریقے سے الگ ہوئے، نبی کے صحابہ کے منہج سے دور گئے تو میرے بھائیوں جنت سے دور چلے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، صحابہ کے راستے سے ہٹنے والا وہ جنت کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ مان لو میرے بھائی، سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا ہدایت آ جانے کے بعد، یعنی نبی کا قول، نبی کا عمل ہونے کے بعد بھی، نبی کی حدیث ہونے کے بعد بھی حدیث کو چھوڑ کر کسی عالم کی بات پر، کسی مفتی کی بات پر، کسی امام کی بات پر اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ نبی سے جھگڑ رہا ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے قول و فعل کو چھوڑ کر کسی اور کے فتوے پر عمل کر رہا ہے کہ نبی سے جھگڑنا ہوا۔ تو جو کوئی نبی سے جھگڑے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد یہ جرم ہے۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ۔ یہ دوسری بات جو اللہ نے کہی نا، دوسرا جرم کہ جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا پھر وہ جہنم کی راہ پہ لگ جائے گا۔ تو یہاں مومنین کی تفسیر کیا ہے؟ الصحابہ، نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا جتھا، سب سے پہلے ایمان لانے والا گروپ، بولو بھائیو کون سا تھا؟ بولو، صحابہ اور صحابیات کا۔ کس کا؟ صحابہ اور صحابیات، کمپینین آف دی پروفیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا ہدایت آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، اور نمبر 2 جو کوئی صحابہ کی راہ کو، طریقے کو، منہج کو چھوڑ کر چلے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا ہے، اور یہ راستہ اس کو جہنم تک لے جائے گا، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی راہ کو چھوڑنا جنت کی راہ کو چھوڑنا ہے اور جہنم کی راہ پر لگ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر نبی نے نہیں منایا، اگر صحابہ نے نہیں منایا، ہم سب منا رہے ہیں، تو صحابہ کی راہ چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے؟ بولو، صحابہ سے زیادہ محبت، صحابہ کی محبت جو نبی سے تھی ان سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی امتی کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ ان کے خشیت الہی کی گواہی، ان کے تقوی و طہارت کی گواہی، ان کے ایمان باللہ کے مضبوطی کی گواہی، ان کے حسن اخلاق اور کردار کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ان کے شہادتوں کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ ان سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں نہیں۔ اگر وہ ابو بکر عمر، وہ عثمان علی، وہ عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ اور صحابیات کی جماعت پوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ نہیں مناتے اس کو، اور آج ہم اس کو دین سمجھ کر منا رہے ہیں، تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، نبی سے محبت کے اظہار کا سورس مان رہے ہیں، تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نبی نے اسے سمجھا، نہ صحابہ کو سمجھایا، اور آج ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے میرے بھائیوں منا لیا۔ تو ایسا کرنا جائز؟ پرمیشن ہے اس کی؟ بولو۔ اللہ ہم سب کو دلیلیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے مولانا ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ گئے ہم، اس خواب میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ نبی کا خواب نہیں ہے، اور نبی کے علاوہ کا خواب دین میں حجت اور دلیل
نہیں, بھلے وہ سچا بھی ہو تب بھی دین کی کوئی بنیاد, دین کا کوئی اصول, دین کے قوانین و ضوابط اس امتی کے سچے خواب سے بدلے بولو نہیں جائیں گے. تو نبی کے زمانے میں جو دین تھا, برتھ ڈے نہیں منانا, وہی دین آج بھی ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جی لیکن مولانا اور بھی تو دلیل ہے نا. تو بولو بھائی کیا دلیل ہے؟ ارے دیکھو صحیح مسلم پڑھ لو, کتاب الصیام میں 1162 نمبر کی حدیث ہے, پیارے نبی نے پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے. روزہ مولانا کہاں ہے آپ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, مانتے ہو نا؟ ہاں بھائی مانتا ہوں. تو کیا ہے اس میں؟ دیکھو نا, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ سوموار کو, منڈے کو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول؟ حکمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ ذاک یوم ولدت فیہ, یہ وہ دن ہے سوموار کا دن جس دن میں پیدا ہوا ہوں, میری پیدائش ہوئی. ویوم بعثت فیہ, اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا, میرے سر پر رسالت کا تاج رکھا گیا نبوت کا. او انزل علی فیہ, بعض روایت میں ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ اسی دن سوموار کو مجھ پر نزول قرآن کی شروعات ہوئی ہے, قرآن نازل ہوا. تو دیکھو مولانا صحیح مسلم کی روایت ہے نا, اس میں نبی کی پیدائش کا ذکر ہے. نبی اپنے پیدائش پر خوش ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو مولانا کہاں ہو آپ؟ نبی اگر خوش ہوتے روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم خوش ہو کر کے عید منانا چاہتے ہیں تو آپ روکنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ سوال اس طرح کا رکھا جاتا ہے, لیکن آؤ ذرا میں آپ سے اس حدیث کے بارے میں بتا دوں. بیان کرنے والے کون؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بیان کرنے والے ابو قتادہ نے بھی کیا یہی سمجھا جو آپ نے سمجھا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. دوسرا سوال, کیا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہے, انہوں نے اس حدیث کو بیان کر کے اس پر اپنی زندگی میں کبھی یہ دلیل دی کہ میلاد کا حکم اس میں ہے یا اشارہ ہے اور ہمیں میلاد منانا چاہیے, جشن میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ کبھی ابو قتادہ نے منایا؟ جواب ہے کہ نہیں. بیان کرنے والے راوی ابو قتادہ نے زندگی بھر میرے بھائیوں میلاد نہیں منایا. مطلب اس حدیث میں میلاد کی دلیل موجود بولو اگر ہوتی تو صحابی سے زیادہ سمجھ کسی اور کی بولو نہیں ہو سکتی. صحابہ کو ضرور اس کا علم ہوتا لیکن انہوں نے اس سے نہیں سمجھا. اچھا دوسری بات, اس میں تو نبی نے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ رکھا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کا دن ہے اس دن عید بولو, اس دن عید نہیں منا سکتے, اور جو عید کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام, عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بولو حرام ہے. اس لیے میرے بھائی, اے میری بہن, اگر واقعی اسی سے آپ دلیل لینا چاہتے ہو تو آؤ یہ کہو کہ نبی نے خوش ہو کر کے روزہ رکھا تھا, ہم سب بھی روزہ رکھیں گے. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ کی قسم یہ نبی کی سنت ہے جس کی دعوت میں بھی دیتا ہوں, میرے جماعت کے کام علماء دیتے ہیں. ممبر المحراب سے اس کو پکارا جاتا ہے اور یوم الاثنین سوموار کے روزے کی سنیت کو بیان کیا جاتا ہے. آج بھی آؤ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے, روزے رکھنے میں آپ کا تعاون کریں گے. ہمارے ساتھ چلو تاکہ نبی کی سنت پر عمل کر سکو. عید منانا یعنی روزہ نہیں رکھنا, اور روزہ رکھنا یعنی عید بولو نہیں منانا ہے. بات تو کلیئر ہے, جواب آپ کے پاس ہے. اپنے شبہ کا ازالہ کر لیجئے, دور کر لیجئے میرے بھائی. تیسری بات, اس میں سوال ہوا ہے منڈے کے بارے میں, سوموار کے بارے میں, یا سوال ہوا ہے 12 ربیع الاول کے بارے میں؟ بولو بھائیو, کس کے بارے میں ہوا ہے؟ منڈے کے بارے میں ہوا نا. تو
میرے بھائی اگر یہی دلیل ہے میلاد کی تو یہ منڈے ہر ہفتے کو آتا ہے. بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ منڈے یہ سال میں ایک بار آتا ہے کہ ہر ہفتے آتا ہے؟ بولو ہر ہفتے آتا ہے. تو پھر ہر منڈے عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے بھائی؟ ہر منڈے مناؤ نا. اللہ اکبر، کیوں خاموش؟ آپ جو ہے منڈے کا نام لے کر 12 ربیع الاول اس کے لیے دلیل پکڑ رہے ہو. ابھی جاؤ کیلنڈر دیکھ لینا بھائیو، اس سال 12 ربیع الاول کب آ رہا ہے؟ منڈے کو یا فرائیڈے کو؟ بولو فرائیڈے کو آ رہا ہے، جمعہ کو آ رہا ہے. پھر دلیل کہاں گئی؟ مارو گھٹنا اور پھوٹے. ایسا مت کرو بھائی. دین کی راہ تو اتنی چمکدار ہے، اتنی واضح ہے، اتنی چمک دمک رکھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس دین کی راتیں بھی ہمارے دن کی طرح چمکدار ہیں. ہماری اس راہ سے وہی بھٹک سکتا ہے جو گمراہ ہو. ہدایت پانے والا کبھی اس راہ سے بھٹک سکتا؟ بولو نہیں. اتنی چمکتی راہ پر چلنے کے لیے تم تیار نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اندھیری راہوں میں، اندھیری گلیوں میں ٹامک کوئے مارنے جا رہے ہیں، ادھر ادھر کی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہو. ہاں تو منڈے کو روزہ رکھو، یہ نبی کی سنت ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ عید مناؤ، یہ بالکل اس کے خلاف عمل ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو حرام. اچھا، اور اگر نمبر 4 یہی دلیل ہے اگر آپ کی عید میلاد کی، تو اس میں 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میں اسی دن پیدا ہوا تو آپ نے کہا عید میلاد. دوسری بات، نبی نے کہا مجھے اسی دن نبی بنایا گیا. تب ایک عید اور منا لو بھائیو، عید بعثت رسول. بعثت رسول والی عید کیوں نہیں منا رہے بھائی؟ ایک تیسری عید اور بن رہی ہے. نبی نے فرمایا او انزل علی فیہ، اسی میں مجھ پر قرآن کا نزول ہوا. تو عید نزول قرآن کیوں نہیں بناتے بھائی؟ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تو. یہ اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ تورات کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے اور بعض کو چھوڑ دیتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی. میرے بھائیو، تم تو ایسا نہ کرو. صاحب ایمان، آخری نبی کی امتی ہو، میرے بھائی ہو، میری بہنوں، آپ میری صاحب ایمان بہن ہو. آخر کیوں ایسا کر رہے ہو جو اہل کتاب کرتے تھے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض حصے پر ایمان لاؤ اور بعض کا انکار کرو. اس حدیث میں اگر واقعی میلاد کی دلیل ہے تو بعثت رسول کا جشن منانا بھی میرے بھائی اس کی دلیل ہے. کیوں نہیں مناتے؟ قرآن کے نزول پر عید منانا اس کی دلیل ہے، کیوں نہیں مناتے؟ اس کا مطلب یہ تمہارے خواہشات کی پیداوار. دلیل کی روشنی میں تم ایسا نہیں کر رہے. اگر واقعی دلیل پر عمل کرتے تو اس دن روزہ رکھتے، کھچڑے نہیں بناتے. اس دن اپنی زبانوں کو شربتوں سے شرابور نہ کرتے، نبی کی طرح بھوکے پیاسے رہتے. لیکن آج تو چندے ہوتے ہیں نا، بولو کھچڑے بننے جا رہے ہیں. شربتوں اور سبیلوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. میرے بھائیوں، دل کھول کر اپنی جیبیں خالی کرو. دیتے ہو چندہ نا؟ ہاں، روزے کی سنت کو توڑ رہے ہو اور خود سے من مانی عید منا رہے ہو. اللہ کی قسم یہ نبی کی سنت نہیں. اور اگر یہ سنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ طے کر لو. کیا ہے میرے بھائیوں؟ پھر یہ بولو سنت نہیں ہے تو بدعت ہے. بدعت ہے، اس میں شک کرنے والا اس کے ایمان میں شک کیا جائے. اللہ تعالی ہمارے تمام بھائی بہنوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آؤ میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو روزہ کیوں رکھتے تھے. اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمائی ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. 747 نمبر کی حدیث ہے، 747. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورد الاعمال یوم الخمیس یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اعمال ہمارے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو.
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، تو مجھے پسند ہے کہ جب میرا نام عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اس لیے میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں میرے صحابہ، میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، یہ میری سنت ہے. اللہ اکبر. اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، یہ اللہ کے یہاں فرشتوں کی گواہی ملے کہ تیرا بندہ روزے رکھتا ہے. تو میرے بھائیو آؤ اس سنت پہ عمل کرو. اللہ ہم سب کو سوموار اور جمعرات کا جو نبی کا سنت والا روزہ ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کھچڑی، یہ مادے اور یہ شربت و سبیل جو اس دن میرے بھائیوں نبی کی سنت کے خلاف ہمیں لے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو لوگ چندہ اس کے لیے دیتے ہیں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا میرے بھائی. آپ اپنی زمین سے پوچھ لو آپ کس چیز کے لیے چندہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مولانا ٹھیک ہے حدیث نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ہے، پر نبی سے محبت تو ہے. سال میں اگر ایک بار ہم لوگ یادگار منا لیتے ہیں میلاد کے نام پر تو نبی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں، نبی کی پیدائش پر خوش ہونا ہر مومن کی پہچان ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. تو بھائی میرے، نبی کے پیدائش کے عمل پر آپ خوش ہو یا نبی کے پیدائش کے دن اور اس لمحے سے آپ خوش ہو؟ سوال سمجھا آپ نے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کہتے کہ سال بھر میں ایک بار نبی کے میلاد کو منا کر نبی کی یادگار ہم مناتے ہیں، اس لیے خوشی مناتے ہیں اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مومنوں کے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو خوشی کس بات کی ہے؟ نبی کے پیدائش کے عمل پر؟ تو پھر روزانہ خوش رہیے بھائی کہ نبی آئے اور ہمیں ملے، ہم ان کے امتی بنے. روز خوش رہیے، ہر گھڑی ہر لمحہ خوشی منائیے. اللہ کی قسم یہ ایمان کی پہچان ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نبی جس لمحے جس دن پیدا ہوئے تو وہ لمحہ وہ گھڑی تو دنیا میں ایک بار آئی اور چلی گئی، دوبارہ آ سکتی، بولو بھائیو. پھر جائزہ لے لو، اللہ نے عقل دیا ہے، وہ گھڑی دوبارہ آ سکتی نہیں. اور نبی کی سالانہ یادگار، یہ نبی کے ساتھ انصاف ہے. ایک محبوب، اس سے محبت کرنے والا اسے اپنے دلوں میں بسا کر رکھتا ہے، اسے ہر روز ہر گھڑی یاد رکھنا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں، تم سال بھر میں ایک بار اس نبی کو یاد کر کے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نبی کے محبت کا حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم یہ ناانصافی ہے. اس محسن اعظم، اس رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے یہ کہ امتی ہو کر، آخری نبی کا امتی ہو کر ایک بار سال میں یاد کرنے کا جشن کرے. اللہ کی قسم سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی آپ سچے امتی ہو تو آپ کو اپنے محبوب کی یاد میں ہر روز ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے محبوب کو یاد رکھنا چاہیے. تو آؤ یہ عزم کرو، ہم اذان دیں گے، اللہ کا نام پکاریں گے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی سے محبت کا اظہار کریں گے. آؤ یہ عزم کرو کہ ہم اپنے نبی سے روزانہ محبت کا اظہار اقامت اور تکبیر کہہ کر کے کریں گے. آؤ یہ عزم لے کر کے اٹھو کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے اور ہر نماز کے تشہد میں تحیات پڑھیں گے، درود نبی پر بھیجیں گے اور تب سلام پھیریں گے. نبی سے محبت کا اظہار ہوگا. آؤ یہ عزم کرو کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا نبی پر صلاۃ ابراہیمی، صلاۃ اور درود ابراہیمی پڑھ کر نبی سے محبت کا اظہار کریں گے. آؤ یہ عزم کر کے اٹھو کہ ہمارے نبی کا نام جہاں جس محفل میں اور جب بھی پکارا جائے گا اور محمد کی صدا ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. نبی کی محبت روز مناؤ، سال میں ایک بار منانے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے سمجھو. اور کوئی ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر واقعی ایسی چیز ہوتی جس کا جشن منایا جاتا تو نسلاً بعد نسل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے منقول ہو کر ہم تک پہنچتا. لیکن اگر آپ
اس معاملے میں تھوڑا سا وقت نکال کر تحقیق کریں کہ نبی کی پیدائش کس دن ہوئی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کی پیدائش کی ڈیٹ پر ہی اتفاق نہیں۔ ڈیٹ آپ کی کون سی ہے؟ تاریخ پر، تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس میں سیرت نگاروں، تاریخ نگاروں کے درمیان اتفاق نہیں موجود ہے۔ آپ ابن کثیر کو پڑھیے تو کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ آپ قاضی سلیمان منصور پوری کو پڑھیے رحمۃ للعالمین میں، آپ علامہ شبلی نعمانی کو پڑھیے سیرت النبی میں، تو کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ علامہ ابن الجوزی کو پڑھیں تو کہتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ علامہ ابن خلدون کو پڑھیں، علامہ طبری کو پڑھیں، تو میرے بھائیوں وہاں حوالہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور بولو 12 ربیع الاول۔ اللہ اکبر، so many differences in the date۔ کیا ماجرا ہے؟ اگر واقعی یہ چیز نبی نے منایا ہوتا تو اس پر اختلاف نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ بولو اتفاق ہوتا، اور ہم سب تک یہ بات منقول ہو کر پہنچتی، لیکن نبی نے چونکہ نہیں منایا، آپ کے صحابہ اور جانثاروں نے نہیں منایا، اور آپ دیکھو اس کے بعد خلفائے راشدین نہیں منائے، محدثین انہوں نے نہیں منایا، تو ہم تک یہ بات اتفاق اور اتحاد کی شکل میں نہیں پہنچی۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف۔ اب آپ سوچ رہے ہو پھر مولانا صحیح کیا ہے؟ آپ کی برتھ ڈیٹ کون سی ہے؟ تو میرے بھائیوں، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب، نام جانتے ہیں کیا ہے؟ الرحیق المختوم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش راجح ترین اقوال کی روشنی میں ہے 9 ربیع الاول۔ کتنی ربیع الاول؟ زیادہ تر روایات جو آئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، ان کا انالائزیشن کیا جائے تو اس سے، کیونکہ آپ کی پیدائش منڈے کو ہوئی اور جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال کی تاریخ اور کیلنڈر کو دیکھا جائے تو منڈے کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے، اسی لیے 12 ربیع الاول کے بجائے 9 ربیع الاول ہی آپ کی صحیح ترین تاریخ پیدائش ہے۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیے میں اس بات کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کروٹ کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہاں جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے کہا، علامہ طبری نے لکھا ہے، تو چلو ہم بھی مان لیتے ہیں بھائی۔ لیکن کیا آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے؟ کیا ہوئی بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ جمہور سیرت نگار، جمہور مورخین، جمہور کا مطلب موسٹلی، اکثریت کا یہ کہنا ہے، میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو میرے بھائی اسی دن چلو مان لیتے ہیں آپ کی پیدائش بھی ہوئی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی دن وفات ہوئی، تقریباً اتفاق ہے وفات پر کہ 12 ربیع الاول۔ تو آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو اسی دن اور اسی تاریخ کو انتقال کر جائے تو آپ کا عمل کیا ہوگا بتاؤ؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتاؤ بھائی، آپ خوشی مناؤ گے کہ غم آپ کے اوپر غالب ہوگا؟ بولو بھائیو، اسی تاریخ اسی دن کو بچہ پیدا ہوا اور پھر اسی تاریخ کو انتقال کر گیا۔ اگر منع نہیں ہوتا تو میرے بھائیو غم منایا جاتا، منع نہیں ہوتا نہ ہم ماتم کیا جاتا، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے، اور آپ اسی تاریخ وفات کو آپ تاریخ جشن منا رہے ہو۔ میرے بھائیو کھوج کے ناخن لو، کہاں تک جاؤ گے آپ؟ ایک زمانہ تھا کسی دنیا میں میرے بھائیو لوگ 12 وفات مناتے تھے، کچھ زمانے بعد انہیں ہوش آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو کہا چلو اب جشن میلاد منائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ 12 وفات بھی آپ کی ایجاد، آپ کے ذہن کی پیداوار تھی،
اور اللہ کی قسم یہ جشن میلاد بھی آپ ہی کے ذہن کی پیداوار ہے. نہ صحابہ نے اس کو صحیح سمجھا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منایا ہے. اگر ان سب نے نہیں منایا، اللہ کی قسم وہ کام جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، آج وہ دین ہو سکتا بولو نہیں. کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، آج عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے اور اللہ نے اعلان کر دیا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت اسلام تم پر پوری فرما دی اور اسی کو دین کے طور پر تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا. اعلان کس کا ہے؟ بولو بھائیو، عرش والے کا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں نبی کے اوپر کامل اور مکمل، بولو ہوا یا نہیں ہوا؟ اب کسی کو اس میں کچھ داخل کرنے یا وہاں سے کچھ نکالنے کی اتھارٹی ہے؟ بولو بھائیو نہیں. بس معاملہ صاف. نبی کے زمانے میں یہ عید میلاد یعنی تیسری عید نہیں منایا کسی نے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں منایا کسی نے، تابعین کے زمانے میں نہیں منایا کسی نے، تو بس ہم لوگوں کو بھی نہیں منانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مولانا ٹھیک ہے چلو بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے نا، اچھی بدعت ہے مولانا، برا کہاں ہے؟ تو اچھی بدعت کرنے دو نا. اسی بہانے کھچڑے پکتے ہیں، شربتیں بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے. کیوں ہمارے پیٹ پہ آپ؟ میرے بھائی، میں کوئی قدغن نہیں لگا رہا ہوں. کھچڑے بناؤ، اپنے گھروں میں کھاؤ، شربتیں بناؤ، پیو پلاؤ، لیکن تقرب الہی سمجھ کر اس دن روزے لوگوں کے روزے توڑواؤ، اس کے لیے چندے کرو. تو میں تو کہوں گا بھائی یہ ثابت نہیں. میں کہوں گا اس کا ثبوت نہیں. میری بہنوں، میں پیغام پہنچاؤں گا آپ تک، جتنی بھی مہارت ہے بنائیے شربت، کھچڑے اور جو بھی آپ بنا سکتے ہیں کھلائیے گھر والوں کو. اور ہفتے کہ جس دن آپ چاہیں بنائیں اور کھلائیں. اس دن کو اگر آپ خاص کریں گے کہ اسی دن بنانا، کھلانا، پلانا، تو ہم کہیں گے کہ تقرب الہی کی نیت ہے آپ کی، یعنی دین سمجھ کر آپ ایسا کر رہے ہو. تو سن لو کہ یہ چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی، اور یہ دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا. نبی کے زمانے میں جب اس کا منانا ثابت نہیں ہے تو آج ہمیں منانے کی اجازت نہیں. بدعت حسنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھیے، سنن نسائی کی روایت پڑھیے. ابھی میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھا، اور ہر روز جب بھی جمعہ کو منبر پر کوئی خطیب کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تمام عالم دین خطبہ سے پہلے، خطبہ اردو والا وہ دینے سے پہلے عربی میں جو پڑھتے ہیں اس میں ایک دو جملے ہیں، سنا دیتا ہوں، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن نسائی میں صحیح روایت اور سند کے ساتھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ترجمہ کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین ہدایت اللہ کی ہدایت، اور سب سے بدترین معاملہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی بدعتیں ہیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی پیدا شدہ چیز، ہر نئی چیز یعنی بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے بولو؟ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے بولو؟ جہنم میں. تو نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت، اور ہر بدعت میں یہ سنانا چاہتا ہوں،
ہر بدعت گمراہی ہے. نبی نے یہ نہیں کہا اچھی بدعت اور بری بدعت. نبی نے اگر کچھ کہا تو کیا کہا؟ بولو کل بدعت ضلالہ. بدعت کی جتنی بھی تقسیم تم کر سکتے ہو, جتنے بھی ورائٹیز تم پیش کر سکتے ہو, ساری کی ساری بدعت کیا ہے؟ بولو گمراہی ہے. تو جب نبی کہتے ہیں سب کچھ گمراہی ہے تو ہم بولے بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے, جائز ہے؟ بولو بھائی جائز نہیں. تو آؤ 4 منٹ باقی ہے, یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میرے بھائیوں اس چیز کو ثابت ہو گیا کہ نہ تو قرآن نے بتایا ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرمان رسول نے نہیں بتایا ہے یہ عید تیسری عید مناؤ. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ رسول نے اس کو نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا, محدثین کرام امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام نسائی, امام ترمذی, امام ابن ماجہ اور دیگر ائمہ انہوں نے نہیں منایا. حتیٰ کہ ائمہ اربعہ جن کا نام میرے بھائیوں آپ سب کی زبان پر ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ چاروں بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم فاضل امام فن جن کی تمام دنیا احترام کرتی ہے, ہم سب بھی کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے, اور ان کے لیے اللہ تو جنت عطا کر دے, انہیں جنت عطا فرما دے. اور اللہ اگر ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں, فتویٰ دینے میں کوتاہی یا لغزش ہوئی ہے تو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے. بولو ہے کہ نہیں دعا ہم سب کی؟ ان چاروں اماموں نے بھی عید میلاد منایا ہے؟ بولو بھائیوں نہیں منایا. کہاں جا رہے ہیں؟ کسی کو تو مان لو. تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کے پیچھے چلتے ہیں, ہمارے امام فلاں ہیں. اے میرے بھائی ذرا ان کی سیرت تو پڑھ لو, انہوں نے منایا, منانے کی اجازت دی نہیں دیا, تو پھر کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنی خواہشات کے پیچھے, اپنی شہوات کے پیچھے, اپنے من کے پیچھے. اور اگر اپنے من کی پیروی کرو گے, اپنی خواہشات پر چلو گے تو سن لو فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا افرأیت من اتبع الہہ ہوا. بتاؤ اس کے بارے میں اے نبی, من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا کہ جیسا اس کا من کہے ویسا وہ کرتا ہے. اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی وہ اسی وجہ سے کر بیٹھا. میرے بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اس کے ساتھ ہو؟ نہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے ساتھ ہو, اتباع کے ساتھ ہو, آپ کے سچے پیروکاروں کے ساتھ ہو, آپ سے سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو. تو میرے بھائیوں وہ کام کرو جو نبی نے کیا ہے, کرنے کو کہا ہے, صحابہ نے کیا ہے, صحابہ اس پر چل کر گئے ہیں, اس لیے کہ صحابہ کی راہ ہی جنت کو جا رہی ہے. نبی نے اسی دنیا میں پیارے رسول کی زبان نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے, نام لے لے کر سنائی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بالعموم تمام وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, وہ نبی کو دیکھا تھا, انہوں نے نبی کے درس کو انہوں نے سنا تھا, آپ پر ایمان لائے تھے اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں, تو وہ تمام صحابہ اور صحابیات قرآن کے لیے ہی عقیدے کے مطابق سب کے سب کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ سب جنتی ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العلیم ذلک الفوز العظیم. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی, سابق اور مقدم رہے, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ان کی دعوت پر بعد میں ایمان لائے, ان کی پیروی اس بھلائی اور احسان کی راہ پر انہوں نے کی, وہ تمام صحابہ بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں سے خوش, اور یہ لوگ بھی اللہ سے خوش. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات, باغ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اپنی جنتوں میں, جنات باغات اللہ نے تیار کر رکھے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ بڑی کامیابی جو ہم سب کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کو ملے گی کس کو نہیں, وہ صحابہ کو اسی دنیا میں بولو ملی کہ نہیں ملی بھائیو, اسی دنیا میں اللہ نے اعلان فرما دیا.
تو اگر ان کی راہ پر چلیں گے تو وہ جنت کی راہ ہے، اور ان صحابہ کی راہ سے ہٹیں گے تو وہ پگڈنڈیاں کہاں لے جائیں گی؟ جہنم کی طرف۔ نوٹ کر لیں، صحابہ کی راہ سے ہٹنا جہنم کی راہ پر لگ جانا ہے، جنت کی راہ کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل نبی سے محبت کے اظہار کے نام پر ہمارے اپنے بھائی، ہماری اپنی بہنیں جو اس قسم کے بدعات و خرافات میں لت پت ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک بھی ہمیں یہ سچا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں سن کر اپنے عمل اور اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ دین کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے شہری جمعیت اہل حدیث مکرانہ راجستھان کا اور ان کے جواں سال قائدین شیخ اسلم مدنی، شیخ شعیب مدنی اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ آج میرے بھائیوں انہیں کی محنتوں کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے آپ کے روبرو ہوں، اور جو کچھ اللہ نے توفیق بھی میں نے بیان کیا ہے، اے اللہ اگر اس میں کچھ خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں کہ میں انسان ہوں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، اور اللہ اگر اس میں کوئی خیر ہے، بھلائی ہے تو اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جواں سال قائدین جو امت کو لے کر آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے عزم کیا ہے، اے اللہ تو ان کے ہاتھ سے امت کو خیر کثیر پہنچا دے، اے اللہ انہیں امت کے لیے ایک راہبر اور پیشوا کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جو پیغام لے کر کے اٹھے، اللہ اسے گھر گھر پہنچانے کی انہیں توفیق دے، ان پروگراموں کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے اور غیر رسمی طریقہ دعوت کے ذریعے اخلاص کے ساتھ اللہ اس کاروں کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ان کے میزان حسنات میں درج فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔